وقت کا فلسفہ۔ وقت کے بارے میں فلسفیوں کی رائے پر اگر غور کیا جائے تو بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، جن میں ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت نظریاتی اعتبار سے ہے کہ سائنس میں یا فزیکل سائنس کہیں، اس میں یا عام ہماری جو اپروچ ہے وقت کے بارے میں، جیسے دن اور رات، گھنٹہ، سیکنڈ وغیرہ وغیرہ، یا لمحات، ہم جو پیمانہ ہمارا ہے عام زندگی کا، روزمرہ کی زندگی کا، اور پھر اس میں تاریخ کو بھی شامل کر لیں، سال، دہائیاں، عشرے، اور پیچھے چلے جاتے جائیں، تو یہ تمام پیمانے جو وقت کے ہیں، ان میں اور چند فلسفیوں کے ان نظریات میں جو وقت کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ایسا آپ کہیں کہ ٹکراؤ نظریاتی اعتبار سے سامنے آتا ہے، جس میں ایک ہی بنیادی کانفلکٹ ہے کہ وقت کو اگر آپ ساکت لمحات میں ماپیں گے تو یہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹیولی، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ بیرونی طور پر اور سبجیکٹیولی، دونوں کے امتزاج سے ہمارا پیمانہ کب سے بنا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، اتنی دیر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس گھنٹے میں 60 منٹ تھے، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ تھے، ہر سیکنڈ ایک اکائی ہے، پھر اس سے اگلا سیکنڈ۔ سوال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ اور دوسرے سیکنڈ میں کے بیچ میں کیا ہے؟ یہیں سے سارا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ ہے اور دوسرا سیکنڈ دوسرا لمحہ ہے، اور پھر اس کے بیچ میں ایک وقفہ ہے، تو وہ وقفہ کیا ہے؟ کیا وہ وقت نہیں ہے؟ یہ بات بالکل آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ ایک لمحہ، پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم جب کہتے ہیں کہ ایک لمحہ، تو وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسٹنٹ آف ٹائم۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایونٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ ایک واقعہ، جیسے ایک سیکنڈ ایک واقعہ ہے، پھر دوسرا سیکنڈ ایک اور واقعہ ہے، ایک لمحہ ایک واقعہ ہے، دوسرا لمحہ دوسرا واقعہ ہے، حالانکہ وہ دراصل واقعہ نہیں ہے، وہ تو وقت ہے۔ ہم گھڑی کی سوئی میں دیکھیں تو کہ ہاں یہ ایک سیکنڈ نمبر کے لحاظ سے گزر گیا، لیکن وہ نمبر وقت نہیں ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر فرانسیسی فلسفی جو بہت ہی مشہور تھا اپنے زمانے میں، اس کے فلسفے سے سامنے آئی کہ یہ دورانیہ جو وقت کا ہے، یہ ساکت لمحات میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایسا ہے تو پھر بقول برگساں کہ دراصل کیسا ہے، تو اس پر اس نے بہت ہی گمبھیر کہہ سکتے ہیں آپ مسئلہ کھڑا کر دیا فلسفی میں، اور اسے اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ بھی ہے کیونکہ وہ بات ہی ایسی ہے کہ جسے ہم مان تو سکتے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے، لیکن وہ ہماری عملی زندگی میں نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو عملی زندگی کا پیمانہ ہے، اس میں ہم وہی پیمانہ استعمال کریں گے جس سے کہ ہمارے دن و رات اور ہماری اپنی سہولت کے اعتبار سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کر سکیں، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہم ایک یونیفارم وے میں اسے ہم اپنی زندگی کو میجر کرتے ہوئے کوئی کام کرنے کے لیے سوچ سکیں، ارادہ کر سکیں، فیصلہ کر سکیں، پلاننگ کر سکیں، اور منصوبہ بازی جیسے کہہ لیں، یا منصوبہ بندی جسے کہہ لیں کہ 5 سالہ منصوبہ ہے، اگلے سال جب آئے گا جنوری نیو ایئر تو پھر میں اس کے بعد یہ کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ عملی زندگی میں جو ہمارا پیمانہ ہے وہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے وہی رہے گا، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم فیوچر کی پیمائش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات غور کرنے کی ہے
کہ فیوچر کی پیمائش کا مطلب یہ ہوا، اگر اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے جیسے برگساں کے فلسفے میں وقت کو دورانیہ کے طور پر کلیم کیا کہ فیوچر کی اگر ہم پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ فیوچر سے مراد یہ ہوا کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا لیکن لازمی آئے گا۔ تو یہ وقت کا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر وقت ایک دورانیہ ہے جو چل رہا جا رہا ہے بقول برگساں کے، یا ہم کہیں کہ چلو اگر برگساں کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں، وقت ایسا بہاؤ ہے جو ایون اگر لمحات کے لحاظ سے بھی ہے تو اس میں ایک لمحہ گزر گیا پھر دوسرا، تو یعنی ایک لمحہ اگر گزر گیا، ایک سیکنڈ گزر گیا تو اس کے گزرنے میں ہی دوسرا سیکنڈ آ گیا، دوسرا سیکنڈ گزرنے میں ہی تیسرا سیکنڈ آ گیا۔ اس طرح سے ہم آگے کی طرف پہلے سے اگر سوچ رہے ہیں تو وہ فیوچر کہلائے گا، اور اگر ہم پیچھے کی طرف سوچ رہے ہیں تو وہ پاسٹ کہلائے گا۔ یہ بات بھی بہت غور کرنے کی ہے، اور اس میں اگر اور غور کیا جائے تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کی پیمائش کیسے ممکن ہے؟ تو وہ ماضی کے تجربات یعنی ہیومن ایکسپیرینس کے لحاظ سے وہ اس پیمائش کو فیوچر پر اپلائی کرتے ہیں۔ اب جو فیوچر کی بات سامنے آ رہی ہے تو اس بارے میں بہت ساری باتیں اکثر لوگوں کو معلوم ہے جن کا تعلق سائنس سے بھی ہے اور ایک طرح سے کہیں سائنس فکشن سے بھی ہے۔ ہم اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ ہم نے تو اس لیکچر میں صرف اتنی سی کوشش کی کہ جو فلسفہ اور سائنس میں جو ایک کانفلکٹ ہے اس کو ان لوگوں کو اس مسئلے سے روشناس کرایا جائے جنہوں نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہیں کیا ہوگا، یا شاید اگر ان کے ذہن میں بات آئی بھی ہوگی تو انہیں ان حوالوں کا شاید معلوم نہیں ہوگا کہ برگساں نے اپنے وقت میں جو نظریہ وقت کا پیش کیا وہ کتنا بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، جو ایک فلسفی اور پوری دنیا میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا نظریاتی دنیا میں۔ اور پھر برگساں کی آئنسٹائن سے جہاں تک مجھے معلوم ہے بحث مباحثہ بھی ہوتا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو وقت پر ہی شاید ہو زیادہ پیچیدہ مسائل سامنے لائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔